نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع و رکوع۔ آج میں آپ کو پھر دو صورتوں کا خلاصہ بیان کروں گی۔ پہلی صورت ہے سورہ الاحقاف اور دوسری صورت ہے سورہ محمد۔ چلے پہلی صورت کی طرف، سورہ الاحقاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحقاف رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں بیان ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انتہائی وسیع اور با مقصد کائنات تخلیق کی ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ یقیناً نہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ مشرکین فرشتوں یا اولیاء اللہ کو معبود مان کر ان سے دعائیں کراتے ہیں۔ یہ ہستیاں قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے ان مشرکین کے دشمن بن جائیں گی اور ان کی دعائیں، نظر و نیاز کی عبادات سے اعلان بیزاری کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ میں بالکل اسی طرح سے اللہ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ نبی اسرائیل کے ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام نے تورات کے ذریعے میری رسالت کی تصدیق کی ہے اور وہ ایمان لے آئے۔ اس کے باوجود تمہاری مخالفت بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11 سے لے کر 20۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے اچھا اور برا کردار۔ انسان فکری اعتبار سے 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ عمر کے اس مرحلہ پر اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے تو توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کر سکوں، میں وہ نیکیاں کر سکوں جن سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کو نیک اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بشارت دی گئی کہ ایسے نیک بندے کے گناہوں سے اللہ صرف نظر فرمائے گا، اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کر لے۔ والدین اسے تلقین کریں گے کہ اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ پلٹ کر کہے گا، آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا نہ ہوگا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 21 سے لے کر 26۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے قوم عاد کی بربادی کی داستان۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کی بربادی کا ذکر ہے۔ اس قوم نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جھٹلا دیا اور عذاب لے آنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گاڑے بادل اس قوم کی بستیوں کی طرف بھیجے۔ بادلوں کو دیکھ کر قوم خوش ہوئی کہ یہ ہم پر برسیں گے، لیکن وہ تیز ہوائیں عذاب کی صورت اختیار کرتی گئیں۔ انہوں نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اہل ایمان کے سوا قوم کا ہر فرد ہوا کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ شاندار محلات باقی رہ گئے لیکن ان سے بسنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 27 سے لے کے 35۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حق کی دعوت جنات کی زبانی۔ چوتھے رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی مشرک قوموں کو ہلاک کیا۔ ان کے خود ساختہ معبود انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہوا جب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت سن کر وہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی۔
انہوں نے کہا کہ اس دائی حق کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ ایمان لے آؤ جب قرآن نازل ہوا ہے، اللہ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ البتہ اگر ہم نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا تو کوئی ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ سوچئے، جنات نے صرف ایک بار قرآن سنا اور نہ صرف اس پر ایمان لائے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم یہی سب سے بہترین طرز عمل ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں ہماری سورہ الاحقاف کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ محمد کی طرف۔ سورہ محمد رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دو قومی نظریے کا بیان۔ پہلے رکوع میں دو قومی نظریے کا بیان ہے۔ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک کافر، دوسرے مومن۔ کافر وہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا، دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا۔ مومن وہ ہے جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دو۔ ہاں، جب وہ پوری طرح شکست تسلیم کر لیں پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنا لیا جائے، بعد میں فدیہ لے کر یا فدیہ کے بغیر آزاد کر دیا جائے۔ جو مومن حق کی خاطر جنگ کرتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روز قیامت اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی لطف اندوز ہوتے رہے۔ بشارت دی گئی کہ اگر ہم اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری قدم جما دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 12 سے لے کر 19۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی مشروبات۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں۔ دنیا میں وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مومن احکامات شریعت کی پابندیوں میں محدود ہو کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جن میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف و شفاف شہد کی نہریں، ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے۔ ان کا مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ منافق کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے۔ قیامت کی آمد زیادہ دور نہیں۔ اس کی سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 20 سے لے کر 28۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے انکار حدیث، منافقانہ روش ہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کی تو منافقین مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا۔ گویا آج کے منکرین حدیث کی طرح منافقین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد نہیں تھا، بلکہ وہ قرآن سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سورہ بقرہ میں جنگ کا واضح حکم دیا تو منافقین کی کیفیت اس شخص کی طرح ہو گئی جس پر موت کے وقت نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ منافقین کی خواہش تھی کہ بغیر جنگ کے ہی اقتدار مل جائے گا۔ واضح کیا گیا اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے ابھی نہیں گزرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی حکومت کے ذریعے فساد ختم کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ ابھی خود ہی فساد زدہ ہیں وہ کیسے فساد ختم کر سکتے ہیں؟
انہیں حکومت مل گئی ہے، وہ خواہشات کی تسکین کے لیے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کر رہی ہیں۔ منافقین سے جھنجھوڑنے کے انداز میں پوچھا گیا، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ قرآن حکیم پر غور و فکر سے انسان کے دل میں ایمان تقویت پاتا ہے اور منافقت ختم ہو جاتی ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29 سے لے کر 38۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، دین کے غلبہ کے لیے مال و جان لگاؤ ورنہ محروم کر دیے جاؤ گے۔ چوتھے رکوع میں ہمارے لیے ہلا دینے والا مضمون ہے، اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے دین کی سر بلندی کے لیے مال و جان کے ساتھ بھرپور جد و جہد کریں۔ البتہ اللہ کا دین ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہم اس کے در کے فقیر ہیں۔ اگر ہم نے بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محروم کر دے گا اور دین کی خدمت کی سعادت کسی ایسی قوم کو دے دے گا جو ہماری طرح دنیا دار نہیں ہوں گی۔ جب عربوں نے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ نے انہیں تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ برباد کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور ان کے ایک قبیلے ترکان عثمانی کے ذریعے خلافت کے نظام کو قائم کیا۔ یہاں ہماری سورہ محمد کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔